ساتواں حصہ اسلامی عبادات، سبق نمبر 1، زکوٰۃ کا بیان۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ دراصل اس صفت ہمدردی و رحم کے باقاعدہ استعمال کا نام ہے جو ایک مالدار مسلمان کے دل میں دوسرے حاجت مند مسلمان کے ساتھ فطرتاً موجود ہے، یا یوں کہہ لو کہ آپس میں مسلمانوں کے درمیان ہمدردی اور باہم ایک دوسرے کی مخصوص مالی امداد اور اعانت کا نام زکوٰۃ ہے۔ لیکن اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ مال کے ایک حصے کا جو شریعت نے مقرر کیا ہے مخصوص مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے؟ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دین کا ایک فرض اعظم اور ارکان اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ قرآن عظیم میں 20 جگہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے بندوں کو اس فرض کی طرف بلایا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو سخت عذاب سے ڈرایا، صاف صاف بتایا کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ دی تو مال میں سے اتنا کم ہو گیا، بلکہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شمار ہوتے ہیں اور یہ کمال ایمان کی نشانی ہے۔ زکوٰۃ سے جی چرانے والوں کا حشر خراب ہوتا ہے اور مال بھی برباد ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کفر ہے اور منکر کافر اسلامی برادری سے خارج ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا سخت ناشکرا اور گنہگار ہے اور آخرت میں ملعون۔ ادا میں تاخیر کرنے والا گنہگار اور مردود الشہادہ ہے، اس کی گواہی نامقبول۔ زکوٰۃ کیسے اور کیوں کر فرض ہوئی؟ اسلام میں شروع ہی سے مسلمانوں کی خصوصیت سے توجہ دلائی جاتی تھی کہ وہ حتی الامکان ایک دوسرے کے کام آئیں اور ضرورت سے زیادہ جو بھی پائیں وہ مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور حاجت مندوں پر صرف کریں اور اپنی ہمدردی و غم گساری کو دوسرے مسلمان کا رفیق بنائے۔ آسان اسلام کی اس پاکیزہ تعلیم کی بدولت مسلمان غربا و مساکین کی امداد و اعانت میں جو کچھ بن پڑتا اس میں کمی نہ کرتے، تاہم ایسا کوئی قاعدہ مقرر نہ تھا جس پر بطور آئین و ضابطہ کے عمل کیا جاتا ہو۔ مکہ معظمہ سے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آ کر جب مسلمانوں کو کسی قدر اطمینان و سکون نصیب ہوا، انہیں فتوحات نصیب ہوئی، زمینیں اور جاگیریں ہاتھ آئی، انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور تجارت کی آمدنی بڑھی تو رفتہ رفتہ مناسب حالات کے تحت زکوٰۃ کا پورا انتظام فتح مکہ کے بعد مکمل ہوا اور اس کے احکام و قوانین مرتب ہوئے اور نظام زکوٰۃ نے آئین و ضابطے کی شکل اختیار کی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ادا کرنے والے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ سخاوت کے باعث اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، مال کی ناجائز محبت اس کے دل میں گھر نہیں کرتی، بخل اور امساک یعنی کنجوسی سے اس کا دامن ملوث نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ دینے سے کاروبار اور دولت و ثروت میں ترقی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ غربا و مساکین کو وہ اپنی ہی قوم کا ایک حصہ سمجھتا ہے، اس لیے بے حد دولت کا جمع ہو جانا بھی اس میں تکبر اور غرور پیدا نہیں ہونے دیتا۔ غربا و مساکین کو اس کے ساتھ ایک انس و محبت اور اس کی دولت و ثروت کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے مال میں اپنا ایک حصہ موجود وہ قائم سمجھتے ہیں۔ دولت مند مسلمان کی دولت ایک ایسی کمپنی کا مثال پیدا کر لیتی ہے جس میں ادنا و اعلیٰ حصے کے حصے دار شامل ہوتے ہیں۔ دولت مند اور دیندار مسلمان ہمیشہ قابل ہمدردی اشخاص کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں تاکہ ان کی مدد کر کے ان کے زخم دل پر مرہم رکھے، اور یہ بڑی سعادت ہے۔ یہ چند فائدے تو دنیاوی ہیں، روحانی اور اخروی فائدے جو آخرت میں اس کے کام آئیں گے ان فوائد کے علاوہ ہیں۔ زکوٰۃ کے اموال سے قوم کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جو نقد جنس زکوٰۃ سے حاصل ہوتی ہے اس سے قوم کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ بھیک مانگنے کی رسم قوم سے بالکل منقود ہو جاتی ہے۔ جو لوگ حاجت مند ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اموال زکوٰۃ کی بدولت اپنی آبرو اور خودداری کو ہر حال میں قائم رکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنی محنت و کوشش سے اپنی روزی کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جیسے بوڑھے، لولے، لنگڑے، فالج زدہ، کوڑی وغیرہ،
دوسرے اہل حاجت ان کی ضروریات زندگی کی ان اموال سے کفالت ہو جاتی ہے۔ وہ قرض دار جو اپنا قرض آپ کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، یہ اموال ان کی دستگیری کرتے اور انہیں نئی زندگی بخشتے ہیں۔ مسافروں کی راحت رسانی اور ان کی مالی اعانت اس سے بخوبی ہو سکتی ہے۔ مسافرت کی حالت میں دیش سے دور، صحرا و بیاباں بلکہ آبادی میں بھی آدمی کسی حادثے سے دوچار ہو جائے تو اموال زکوٰۃ اس کے لیے نعمت خیر سے کم نہیں۔ دینی علوم کی خاطر وطن عزیز سے دور، قریہ قریہ، شہر شہر سفر کرنے والے طلباء کے اس رقم کی فراہمی سے ہزاروں کام بن جاتے ہیں۔ شائقین علم دین کی حاجت براری کے علاوہ علوم دینیہ کی سرپرستی بھی ہو جاتی ہے۔ یتیموں اور بیواؤں کی اس طرح خبر گیری ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے یتیمی بیوگی سوہان روح نہیں بنتی۔ اموال زکوٰۃ غلامی کی بیڑیاں کاٹ کر آزادی کی نعمت سے بہرہور ہوتے ہیں۔ دراصل تمدن انسانی کا سب سے مشکل مسئلہ یہ ہے کہ کسی قوم کے افراد میں فقر و دولت کے لحاظ سے کیوں کر ایک تناسب قائم کیا جائے تاکہ دولت چند ہاتھوں میں سمیٹ کر نہ رہ جائے۔ آج تک کوئی انسانی دماغ اس عقدہ کی گیرہ کشائی نہ کر سکا اور کسی تدبیر سے یہ مشکل حل نہ ہو سکی، اور افراد کی ملکیت پر سے حق ملکیت کا اٹھا دیا جانا اور شخصی قبضے سے نکال کر جمہور کی ملک میں چلا جانا عملاً اس قدر محال ہے کہ دنیا میں کبھی بھی کسی بھی قوم و ملک میں صحیح طور پر اس کا رواج نہ قائم ہوا، اور نہ جبر و تشدد کا تسلط کسی قوم و ملک میں ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے۔ اسلام نے جو مسلمان کو دنیا کی برترین و متمدن قوم بنانا چاہتا ہے، اس مسئلے پر توجہ دی اور اسے ہمیشہ کے لیے طے کر دیا، اور اسی کا نام فرضیت زکوٰۃ ہے۔ قرآن و حدیث میں سے زکوٰۃ کے کچھ فضائل بیان کرے۔ قرآن و حدیث زکوٰۃ و خیرات کے فضائل سے مالا مال ہے۔ قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا، ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت اس دانا کی ہے کہ جس نے 7 بالیں نکالی، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے۔ صاف بتا دیا کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا اور دولت میں بے حساب برکتیں لاتا ہے۔ اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے سے مال میں تباہی و بربادی آتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو۔ بعض درختوں پر کچھ فاسد اجزاء اس قسم کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پیڑ کی اٹھان کو روک دیتے ہیں۔ احمق نادان اسے نہ تراشے گا کہ میرے پیڑ سے اتنا کم ہو جائے گا، مگر عاقل ہوش مند تو جانتا ہے کہ اس کے چھاٹنے سے یہ نو نہال لہلہا کر درخت بنے گا، ورنہ یوں ہی مرجھا کر رہ جائے گا۔ یہی حساب زکاتی مال کا ہے۔ قرآن کریم ہی کا یہ ارشاد ہے، ترجمہ: اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا مگر حلال کو، تو اسے اللہ تعالیٰ دست راست سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش فرماتا ہے، جیسے تم میں کوئی اپنے بچھیری کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا یعنی 2 چیزیں خرچ کرے، وہ جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی مذمت کا بھی کچھ حال بتائیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ جوڑتے ہیں سونا چاندی اور اسے خدا کی راہ میں نہیں اٹھاتے یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن تپایا جائے گا وہ سونا چاندی جہنم کی آگ سے، پس داغی جائیں گی ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ پھر اس داغ دینے کو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی ہلکا سا داغ لگا دیا جائے گا یا پیشانی وہ پشت یا پہلو کی چربی نکل کر لپس ہوگی، بلکہ اس کا حال بھی حدیث میں بیان فرمایا کہ جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتر بنائے جائیں گے اور ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان سے اس کی کروٹ وہ پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی۔ جب ٹھنڈے ہونے پر آئے گے
پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یعنی یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا، جو اس کا حق ادا نہیں کرتا قیامت کے دن ہموار میدان میں لٹایا جائے گا، اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فربا ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی، پہلی لوٹ آئے گی۔ ایسا ہی گائے اور بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ اسے ہموار میدان میں لٹائیں گے، اور وہ سب کے سب گائے بکریاں سینگوں سے ماریں گے اور کھروں سے روندیں گے۔ اور دوسری احادیث میں آیا ہے کہ خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ دوزخ میں سب سے پہلے 3 اشخاص جائیں گے، ان میں سے وہ توانگر ہے جو اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہیں کرتا۔ جو شخص زکوٰۃ نہ دے مگر روپیہ نیک کاموں میں صرف کرے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ نہ دینے کی آفتیں وہ نہیں جن کی تاب آ سکے۔ ابھی گزرا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو 1000 سال ان سخت عذابوں میں گرفتاری کی امید رکھنی چاہیے کہ ضعیف وہ ناتواں انسان کی کیا جان اگر پہاڑوں پر ڈالی جائے وہ سرما ہو کر خاک میں مل جائے۔ پھر اس سے بڑھ کر احمق کون کہ اپنا مال جھوٹے سچے نام کی خیرات میں صرف کرے، اور اللہ تعالیٰ کا فرض اور اس کے بادشاہی قہار کا وہ بھاری قرض گردن پر رہنے دے۔ یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی کو نیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے۔ نادان سمجھتا ہے کہ نیک کام کر رہا ہوں، وہ نہ جانا کہ نفل بے فرض نرے دھوکے کی ٹٹی ہے۔ اس کا قبول ہونا درکنار، زکوٰۃ نہ دینے کا وبال گردن پر موجود رہتا ہے۔ فرض خاص سلطانی قرض ہے اور نفل گویا تحفہ و نذرانہ۔ قرض نہ دیجیے اور بالائی تحفے بھیجیے تو کیا وہ قابل قبول ہوں گے، خصوصاً اس شہنشاہ غنی کی بارگاہ میں؟ مسلمان فقیر کو زکوٰۃ کا مالک کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ تملیک فقیر کے زکوٰۃ کا رکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ صرف بنیت زکوٰۃ ادائے فرض اور حکم الہی کی بجا آوری کی نیت سے دے، اور اس مال سے اپنا نفع بالکل اٹھائے، اور جسے یہ زکوٰۃ دی اسے بالکل مختار بنا دے کہ جس طرح اور جس جائز کام میں چاہے صرف کرے۔ زکوٰۃ کی رقم سے محتاجوں کو کھانا کھلا دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ اگر فقیروں مسکینوں کو مثلاً اپنے گھر بلا کر کھانا پکا کر بطور دعوت کھلا دیا تو ہرگز زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ہاں، اگر صاحب زکوٰۃ نے کھانا بغیر پکائے یا پکا کر مستحق لوگوں کے گھر پہنچا دیا یا اپنے ہی گھر کھلایا مگر صراحت سے انہیں پہلے مالک کر دیا کہ یہاں کھائیں خواہ لے جائیں، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کہ تملیک فقیر پائی گئی، اور زکوٰۃ میں یہی لازم ہے۔ زکوٰۃ کیسے شخص کو دینی چاہیے، یعنی اس کا مالک کسے بنایا جائے؟ مستحق زکوٰۃ کو مالک کرنے میں یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کو دے جو مال کو مال سمجھتا اور قبضہ کرنا جانتا ہو، یعنی ایسا نہ ہو پھینک دے یا دھوکہ کھائے، ورنہ ادا نہ ہوگی۔ مثلاً نہایت چھوٹے بچے یا پاگل کو دینا، اور اگر بچہ ہی کو دینا ہے اور بچے کو اتنی عقل نہ ہو تو اس کی طرف سے اس کے باپ یا جس کی نگرانی میں ہے وہ قبضہ کرے، اور یہ مال اس بچے ہی کی ملک ہوگا جس کے لیے دیا گیا۔ زکوٰۃ مردے کے کفن دفن یا مسجد کی تعمیر میں صرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ کا روپیہ مردے کی تہجیز و تکفین یعنی کفن دفن یا مسجد کی تعمیر میں نہیں صرف کر سکتے کہ تملیک فقیر نہیں پائی گئی، اور ان امور میں صرف کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کر دے اور وہ صرف کرے، اور ثواب دونوں کو ہوگا۔ بلکہ حدیث میں آیا کہ اگر 100 ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا دینے والے کے لیے، اس کے لیے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ یوں ہی مال زکوٰۃ سے میت کا قرض ادا کرنا یا اس سے پل، سرائے، سقایا، سبیلیں یا سڑک بنوا دینا یا ہسپتال تعمیر کرنا یا کنواں کھدوا دینا کافی نہیں کہ یہ مال فقیر کی ملک میں نہ گیا۔
مال زکوٰۃ مدرسہ اسلامی میں لینا دینا جائز ہے یا نہیں؟ مدرسہ اسلامیہ اگر صحیح اسلامیہ خاص اہل سنت کا ہو، نیچریوں، قادیانیوں، راوزیوں وغیرہ مرتدین کا نہ ہو، تو اس میں مال زکوٰۃ اس شرط پر دیا جا سکتا ہے کہ مدرسے کا محتمم اس مال کو جدا رکھے اور خاص تملیغ کے فقیر کے مصارف میں صرف کرے۔ مدرسین یا دیگر ملازمین کی تنخواہ اس سے نہیں دی جا سکتی، نہ مدرسے کی تعمیر یا مرمت یا فرش وغیرہ میں صرف ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر روپیہ بنیت زکوٰۃ کسی مصرف زکوٰۃ کو دے کر مالک کر دے، وہ اپنی طرف سے مدرسے کو دے دے، تو تنخواہ مدرسین و ملازمین وغیرہ جملہ مصارف مدرسہ میں صرف ہو سکتا ہے۔